أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. کیا آپ کا یہ گمان ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم وہ ہماری نشانیوں میں سے زیادہ تعجب خیز تھے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ چند نوجوانوں نے مشاہدہ گار میں ٹھکانہ بنایا تھا، پناہ لی تھی، تو انہوں نے کہا، یعنی دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ اپنی جانب سے ہم پر خاص رحمت نازل فرمائیے اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے بہترین راستہ مہیا فرمائیے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر ہلکی سی تھپتھپی مار دی کہ وہ کئی سالوں تک غار میں سو گئے۔ پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک یہ جان لے کہ تاکہ ہم جان لے کہ دونوں فریقوں میں سے کون اپنی ٹھہرنے کی مدت کو صحیح شمار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اب ان آیات سے اصحاب کہف کا قصہ شروع فرمایا، جو کہ دراصل کفار مکہ کی جانب سے جو 3 سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال کا جواب ہے، اور اس صورت کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ مدینہ المنورہ کے جو یہودی تھے ان یہودی علماء نے جو 3 سوالات کفار مکہ کو لے کر بھیجے تھے کہ بھائی تم اللہ کے نبی سے سوال کرو، اگر وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو سمجھو کہ وہ صحیح نبی ہے، ورنہ پھر وہ غلط ہے۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ تو اب یہاں سے اللہ رب العزت ان کے قصے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، لیکن اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک بات سمجھائی۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا تھا اصحاب کہف کے قصے کا، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ایک بات امت تک پہنچائی۔ وہ کیا پہنچائی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ ہماری نشانیوں میں سے زیادہ تعجب والا ہے؟ حالانکہ ہماری نشانیاں تو ایسی بے شمار ہے جو اصحاب کہف سے زیادہ تعجب ہے۔ جیسے زمین اور آسمان یہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کیا، بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ کی جو صفت ہے فرمایا کہ ان اللہ بدیع السماوات، بدیع، اللہ رب العزت بدیع ہے۔ بدیع کہتے ہیں بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے کو، ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان نے بھی کیا ہے کہ وہ چلتا چلتا روبوٹ بنا دیا ہے، تو اس کے سامنے تو نمونہ موجود ہے انسان کی شکل میں، حیوان کی شکل میں۔ اللہ رب العزت کے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے اللہ رب العزت نے عالم کو ترتیب دے دیا۔ تو وہ قصہ شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ایک بات سمجھا دی کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ کیا اصحاب کہف جو ہے، جو کہ ایک مدت تک سوئے رہے اور کئی سالوں تک وہ مرے بھی نہیں اور ان کے جسم بھی صحیح سالم رہے، کیا یہ واقعہ تمہارے لیے اتنا زیادہ تعجب خیز ہے؟ جبکہ اس سے زیادہ تعجب خیز تو اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات ہے۔ زمین اور آسمان کا نظام کتنی عجیب بات ہے، سورج خود بخود نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، ایک مدت اور ایک مسافت طے کر کے نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند روشن ہو رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے۔ یہ اتنا سارا نظام تم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ تم یہ اصحاب کہف کا قصہ اللہ کے نبی سے معلوم کر رہے ہو؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے دل میں سچی طلب نہیں ہوتی ہے
وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اگر واقعی طور پر ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح محبت ہوتی اور ان کے دل میں طلب ہوتی، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں طلب تھی، تو 250 سال کی عمر پائی اور پھر اس کی اتنی بڑی عمر کے باوجود بھی انہوں نے دنیا بھر کا اپنے علاقوں کا سفر کرتے 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 ایک نہ ایک دن وہ حق کے راستے تک پہنچ گئے، کیونکہ ان کے دل میں کیا تھی؟ طلب تھی. تو وہ اتنی دور کا ملک فارس کا سفر کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، اور یہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. ابو لہب اللہ کے نبی کا حقیقی چچا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے، ابو جہل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے دار لگتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی قریبی رشتے داری قربت ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کہ ایمان کی دولت نہیں مل رہی ہے. اور قرآن پاک میں ان کے سوالوں کے جوابات بھی اللہ پاک نے نازل فرمائے. انہوں نے جو سوالات کیے اللہ پاک نے ان کے جواب دیے قرآن پاک میں، ان کا جواب اللہ پاک نے آگے نازل فرمائے. تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے ایک بات بتائی کہ ام حسب کا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہیں، تختی والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے تمہیں یہی سب سے زیادہ تعجب خیز لگے، دیگر نشانیاں تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. اب اللہ رب العزت ان کا واقعہ شروع کر رہے ہیں. اب اصحاب کہف کے واقعے شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگوں کو ہسٹری کے اندر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. کس میں؟ ہسٹری، تاریخ جاننا کہ بھئی ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی ایسی جگہیں دنیا کے اندر ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ ریسرچ، کہ اس کے اوپر غور کرتے چلے جاؤ، اس میں گھستے چلے جاؤ اور خوب تحقیق کرو. تو آج کل کیونکہ ریسرچ کا مادہ اور تاریخی مادہ اور ہسٹری کے اندر دلچسپی لوگوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، تو اصحاب کہف کے متعلق بھی لوگوں کے درمیان طرح طرح کی باتیں چلتی ہیں. آئے دن لوگ عجیب عجیب طرح کی تحقیقات اپنی پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تو ان کے سوال کے مطابق جواب دے دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی رسالت ثابت کرنی تھی نا. کیونکہ سوال کس کو اٹھا تھا؟ اللہ کے نبی کی رسالت سے سوال اٹھا تھا نا. کیونکہ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ سوال کا جواب دے دے گئے تو سمجھ لینا کہ وہ کیا ہے؟ سچے رسول ہے، ورنہ کیا ہے؟ وہ جھوٹے. تو اللہ کے نبی کی رسالت مقصود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ثابت کرنا مقصود تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا. بات سمجھ میں؟ اور وہ بھی بقدر ضرورت. قرآن پاک کی عادت ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر قصے کہانیاں بیان نہیں فرماتے ہیں. اللہ رب العزت بقدر ضرورت واقعات بیان فرماتے ہیں، بقدر ضرورت. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے جو واقعات کے جو اجزاء بیان کیے ہیں وہ بقدر ضرورت بیان فرمائے. اب ان کو یہ سننا مقصود تھا اور یہ جاننا مقصود تھا کہ بھئی اصحاب کہف کے بارے میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس بات کے سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھیے کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر لوگوں کے دماغوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کون تھے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف جس غار میں سوئے تھے وہ غار کہاں پر ہے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ کون سا ہے. اور چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف نے اپنی بستی کو کیوں چھوڑا. یہ چاروں سوال اس کا قرآن پاک سے اور قرآن پاک کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اصحاب کہف کی جگہ کو جانیں گے تو آپ قرآن پاک کی آیت کو سمجھ سکتے ہیں، یا اصحاب کہف کس زمانے میں تھے آپ کو اس زمانے کا پتہ چل جائے تبھی آپ آیت کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں، تبھی آپ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام کا قول ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا اس کو پوشیدہ رہنے دو، اس کے اندر گھسو مت، اس کے اندر زیادہ تحقیق مت کرو. اس لیے تفسیر کے مسئلے میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ آپ تفسیر کے مسئلے میں زیادہ مت الجھو، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے؟ پوشیدہ رکھا ہے. بس اتنا کہہ دیا کہ بھائی اچھی بری تفسیر کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اصحاب کہف کے قصے کے متعلق بھی جب صحابہ کرام سے لوگ سوالات کرتے تو صحابہ کرام یہی کہتے کہ اب ہم جس چیز کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کو کیا رکھیں؟ پوشیدہ رکھیں. اس لیے جو پہلے زمانے کے مفسرین تھے
تابعین، تابعین، علماء حقانی میں جو مفسرین تھے انہوں نے اس سے کوئی بحث نہیں. بہت کم لوگوں نے اس کے سلسلے میں تذکرہ کیا ہوا کہ اصحاب کہف کہاں تھے، ان کا شہر کون سا تھا، اصحاب کہف کا زمانہ کون سا تھا. اصحاب کہف جس غار میں سوئے تھے 309 سال، کتنے سال؟ 309 سال اصحاب کہف جس غار میں سوئے تھے، وہ غار دراصل کون سے علاقے میں، جغرافیائی اعتبار سے، کیونکہ قرآن پاک نے تو اس کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. تو صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، تیسری چوتھی صدی ہجری تک تو کسی نے اس کے بارے میں بحث نہیں. وہ متقدمین کا زمانہ کہلاتا ہے، اگلے لوگوں کا زمانہ. لیکن جو اللہ کے نبی کے زمانے سے بہت پیدا ہوتا گیا تو یوں لوگوں کے درمیان علم پھیلتا گیا اور ایک دوسرے ملکوں کے اندر سفر ہوتا گیا اور لوگوں کے درمیان جانچ کرنا، پڑتال کرنا، تحقیق کرنا، اس کا مادہ شروع ہوتا گیا. تو بعد کے مفسرین نے کچھ ایسی طبیعت رکھنے والے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے میں کیا کی تحقیق کی، اس کے اندر انہوں نے دلچسپی لی اور اس کے سلسلے میں تحقیق شروع کی. تو بعد میں آنے والے علماء مفسرین میں سب سے زیادہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بہت زیادہ معتبر مفسرین میں شمار ہوتے ہیں. تو انہوں نے تفسیر قرطبی میں اور علامہ ابن کثیر نے اپنی ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر قدر تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور ان کے مقامات کے تعلق سے تھوڑی بہت بحث کی ہے کہ وہ غار دراصل کہاں تھا اور آج کے زمانے میں وہ غار موجود ہے یا نہیں ہے، اصحاب کہف ابھی زندہ ہے یا وہ مر چکے ہیں، اور یہ کہ اصحاب کہف کا زمانہ کون سا تھا، وہ کس نبی کے زمانے میں تھے یا کسی نبی کے گزر جانے کے بعد ان کا واقعہ پیش آیا. تو اس تعلق سے تفسیر مظہری ہے، ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، اسی طریقے سے تفسیر حقانی ہے. تو ان کے حوالے ملتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہندوستان کی آزادی کے اندر ان کا عام طور پر نام آتا ہے. انہوں نے بھی اس تعلق سے اپنی رائے پیش کی ہے کہ اصحاب کہف کا مقام کہاں پر تھا. بہت سارے علماء کرام کی اپنی اپنی رائے، مفسرین کی اپنی اپنی رائے. زیادہ تر اصحاب کہف کا غار کون سے علاقے میں تھا تو 3 علاقوں کے نام سامنے آتے ہیں. اگر تمام تفسیروں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا خلاصہ نکالا جائے کہ اصحاب کہف دراصل کون سے علاقے میں تھے تو سب سے پہلے نمبر پہ اندلس کا نام آتا ہے، کیونکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ اندلس کے رہنے والے تھے اور اندلس کے اندر ایک علاقہ ہے غرناطہ، وہ زیادہ تر بازنطینی عیسائیوں کا علاقہ تھا. وہاں سب عیسائی آباد تھے، عیسائی مذہب کے لوگ تھے. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عطیہ کے حوالے سے، اور ابن عطیہ جو مفسر گزرے ہیں وہ 5ویں صدی کے مفسر گزرے ہیں، 570 ہجری کے غالباً وہ صدی کے وہ مفسر گزرے ابن عطیہ رحمۃ اللہ. تو ابن عطیہ بھی چونکہ اندلس کے رہنے والے تھے تو ان کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ابن عطیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا ایسے کھنڈرات والے علاقے میں جانا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غار نما ایک علاقہ ہے اور وہاں کچھ لاشیں پڑی ہوئی، یعنی وہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرما رہے ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں ترتیب سے اور ان کے پاس ایک کتے کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے اور وہاں قریب میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد کے قریب ایک چھوٹی سی عمارت بھی بنی ہوئی ہے. یہ پوری کیفیت ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اور اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں نقل کیا. اس سے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی اصحاب کہف کا جو غار تھا وہ کہاں تھا؟ غرناطہ میں تھا. لیکن اس میں بھی انہوں نے یقینی طور پر نہیں کہا کہ یہی اصحاب کہف کا غار ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہنے سے پہلے یہ بات سمجھائی لوگوں کو کہ ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس شریعت کے اندر رہبانیت کیا تھی؟ رہبانیت یعنی اپنی بستی کو چھوڑ کر کے غاروں کے اندر اور ویران جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا، نہ بیوی کے پاس جانا، نہ بچوں کے پاس جانا، نہ دنیا کی کوئی خبر، بالکل یکسوئی کے ساتھ ایک طرف ہو کر کے بیٹھ جانا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے ایسا اکثر کیا کرتے تھے. اب یہ جو یورپ وغیرہ کا جتنا علاقہ ہے یہ سب عیسائی لوگوں کا علاقہ ہے. تو اس زمانے میں عیسائیوں کا عام طور پر یہ مذہب ہوا کرتا تھا. تو ایسے سینکڑوں واقعات تفسیر کی تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ کسی غار میں کچھ راہب گئے اور انہوں نے وہ اللہ کی عبادتیں کی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی.
اور ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد تحقیق کے ساتھ یہ بات نہیں کی کہ بھائی یہی اصحاب کہف کا غار ہے، بلکہ انہوں نے ایک اشارے کے طور پر بیان کرنا کہ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو ایک علاقہ جس کی تفسیر کی کتابوں میں وضاحت ملتی ہے وہ اندلس کے قریب غرناطہ کا علاقہ ہے کہ بھائی یہاں ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ہے. اور آج کے زمانے میں بھی وہ موجود ہے، آج کے زمانے میں بھی وہ غرناطہ کا علاقہ موجود ہے. سیر و سیاح کرنے والے اس کی تحقیق و تحقیق کرتے رہتے ہیں. دوسرا جس علاقے کا نام ملتا ہے وہ روم کا علاقہ ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر کا رومیوں کے مقابلے میں فیصلہ ہونا تھا، تو اس کے لیے وہ سفر پر روانہ ہوا ہے. جب وہ سفر پر روانہ ہوئے تو رومیوں کے بستیوں سے جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ رومی بہت پرانی سلطنت، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل پرانے زمانے کا ہے، کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے، اور اس کے قریب ایک غار ہے، اور غار کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. وہ اس علاقے میں انہوں نے دیکھا، روم کے علاقوں میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس غار کے قریب جا کر کے اندر جانے کا ارادہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جس چیز کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس غار کے قریب جاؤ تو ایک ڈراؤنی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوگی اور آپ واپس آ جاؤ گے، آگے چل کر آیت آئے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ قرآن پاک میں غار کے اندر داخل ہونے کے سلسلے میں جب اللہ کے نبی کو منع کیا گیا آپ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی ہے وہ اس زمانے کے حساب سے نازل فرمائی ہے کہ جس زمانے میں وہ زندہ تھے، سو رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے وہ کہ اب حضرت امیر معاویہ بھی کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور یہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے حساب سے بھی رائے قائم کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے حساب سے رائے قائم کی. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا چند صحابہ کو ساتھ میں لے کر کے. تو جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے ہیں ایک سخت ہوا چلی، اور ایسی ہوا چلی کہ جس کی وجہ سے ان کے قدم پیچھے خود بخود آ گئے. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اندر داخل نہیں ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ ہم وہاں سفر کرے تو ہم نے اس طرح کا غار دیکھا. وہاں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ اصحاب کہف کا ہی غار ہے. بات سمجھنا ہے. تو ایک علاقہ روم کے علاقے میں ملتا ہے کہ جہاں اس طرح کا غار آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، اور ایک تذکرہ جو ملتا ہے وہ سیریا کا ملتا ہے، ملک شام کا علاقہ، اردن کا علاقہ. تو اردن کے علاقے کے اندر شہر ایلا نام ایک شہر ہے، اس کے عقب کے پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے ایک طرح کا غار ہے اور غار کے قریب مسجد موجود ہے. اور یہی تحقیق ہمارے ہندوستان کے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی ایک تحقیق ہے. ان کا کہنا ایسا ہے، ان کا ماننا ایسا ہے کہ اصحاب کہف کا جو غار تھا دراصل وہ اردن میں ایلا نامی ایک پہاڑی ہے، وہ پہاڑی کے عقب یعنی پچھلے حصے کے اندر وہ حصہ موجود ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے علماء کرام میں مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر مظہری کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے یہ فرمایا کہ اصحاب کہف کا جو غار تھا وہ اردن کے اندر موجود تھا. بہرحال یہ تو اصحاب کہف کے غار کے متعلق بات آئی. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اصحاب کہف کا غار کہاں پر ہے. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو اصحاب کہف کا غار کا علم نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا زمانہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سا زمانہ ہے. تو اس کی صحیح تحقیق یہ ہے، اور یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ 571 عیسوی کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ملتی ہے وہ 571 سال میں، یعنی 571 سال، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے. اور اصحاب کہف کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. گویا کہ اصحاب کہف کون سی شریعت پر عمل کرنے والے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے. اب اس اعتبار سے گویا کہ وہ عیسائی مذہب کے فالوور تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 571 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ لوگ تقریباً 309 سال سوئے رہے. کتنے سال سوئے رہے؟ 309 سال سوئے رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو جاگنے کا زمانہ ہے
جس وقت یہ جاگے ہیں اصحاب کہف 309 سال کے بعد، وہ جاگنے کے زمانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں 20 سال کا فرق ہے۔ کتنے سال کا فرق ہے؟ 20 سال۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 20 سال پہلے کا زمانہ اصحاب کہف۔ بات سمجھ میں ہے؟ اس سے بھی اندازہ ہوا کہ اصحاب کہف کون سی شریعت کے فالوور تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے فالوور تھے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کس کا زمانہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ 571 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس سے صحیح روایات سے اور صحیح تاریخی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کیا ہے؟ عیسائی ہے۔ اور پھر اصحاب کہف کا جو تفصیل سے جو واقعہ ہے آگے اللہ رب العزت نے آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو غار میں جلایا اور کیا اسباب رہے ان کے بستی سے نکلنے میں۔ انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ کل اس پر تفصیل ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔